فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 59 پہلا باب ہے اور پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے سے منع فرمایا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کے امتیازات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اسلام کی نظر میں ان امتیازات کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، زمانہ جاہلیت کی تمام قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یعنی آپ نے زمانہ جاہلیت کے تمام امتیازات اور قدروں کی کلی طور پر نفی فرمائی۔ آپس کے لین دین کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کے جو قوانین مسلمانوں کے درمیان اب تک رائج تھے، مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا تھا تو بعد میں اسے سود سمیت وصول کرتا تھا، آپ نے اس قانون کو ختم کرتے ہوئے اعلان کیا، سب سے پہلے میں اپنے سود کو ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے سود کو، جسے میرے چچا عباس نے مجھے دینا ہے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں آپ سے قرض لیا تھا اور متعدد لوگوں کے سامنے اس کا اقرار بھی کیا، میں اسے فسق کرتا ہوں۔ یہ حدیث سیرت نبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412 پر موجود ہے۔ آپ نے اسلام کی نظر میں تقوی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے کسی شخص کو دوسرے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ائمۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے پیشواؤں اور رہنماؤں کا دینی اور سیاسی مسائل میں دلچسپی اور ان کی اصلاح کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے ایک واجب العمل قرار دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو اپنے نیک مشوروں سے آگاہ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطبات میں عالم اسلام کو درپیش اہم سیاسی اور اجتماعی مسائل بیان کیے، اور انہی میں ایک حدیث ثقلین بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اطرتی۔ وہ گراں قدر چیزیں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اطرت یعنی اہل بیت ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے فرمایا، وہ دونوں یعنی قرآن اور اطرت ان کی طرح ہیں، یعنی جس طرح دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح قرآن اور اطرت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملاتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں ان انگلیوں کی طرح نہیں کہ جن میں سے ایک بڑی اور دوسری چھوٹی ہے، بس تم ان سے متمسک رہو۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطرت کی اہمیت بیان کی اور فریضہ حج کی انجام دہی کے فوراً بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔
دوران سفر غدیر نامی ایک چوراہے پر رک گئے جہاں سے مدینہ منورہ اور یمن کا راستہ جدا ہوتا ہے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ اس وقت موسم اتنا گرم تھا کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھ دیا جاتا تو کباب بن جاتا۔ ایک ایسی کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں تاکہ تمام لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو سکے، اور جب آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں تو آپ نے اعلان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ سارے لوگ دیکھ سکیں۔ متعدد روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 پر موجود ہے۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو جو میرے پیش نظر ہے، اس کا تعلق بین الاقوامی اور اسلامی اور بین الفرق اسلامی ہے، جو صرف اہل تشیع سے مخصوص نہیں۔ وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اعلان میں، جو کہ یقیناً ہوا تھا اور یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا تھا، صرف حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا ہے، تب بھی کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور اپنی اطرت طاہرہ کے ساتھ دوستی اور محبت کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ نے اطرت طاہرہ کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرار دیا۔ آپ نے اپنے منی کے خطبے میں اور حدیث ثقلین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار بیان کیا ہے۔ اسی طرح حدیث غدیر اور واقعہ غدیر میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں۔ اس تاکید کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں، کیونکہ ہر زمانے میں انسانوں کو ایک کامل نمونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آئندہ آنے والی نسل اور تمام مسلمانوں کے سامنے ایک انسان کامل کو مجسم صورت میں لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، تاکہ لوگوں سے یہ کہہ سکیں اسلامی تربیت کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے جس کی طہارت اور پاکیزگی، جس کا علم، زہد و تقوی، جس کے نیک اعمال، جس کی عبادت، مسلمانوں کو درپیش مسائل سے جس کی آگاہی، جس کی قربانیاں، جس کی شجاعت اور بہادری کی بے مثال کارنامے ہیں، اور اسی طرح اسلام کی خاطر اپنی جان پر کھیلنے کا عملی اظہار سب کے سامنے واضح ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو ایک رول ماڈل اور نمونے کے طور پر تمام مسلمانوں کے سامنے تعارف کراتے ہیں۔ وہ مسلمان چاہے اس دور کے ہوں یا آئندہ آنے والے ہوں، مسلمان انہیں چاہیے کہ وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عملی طور پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل نہیں بن سکے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 25 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بن گئے۔ پھر بھی آپ کا خلیفہ بن تو گئے، یعنی آپ کا مقام امامت ثابت ہو کر رہا۔ آخرکار تمام مسلمانوں نے آپ کو اپنا حاکم اور پیشوا تسلیم کر ہی لیا۔ آپ علیہ السلام کی یہی خصوصیت، یہی تعلق جسے تمام مسلمان اپنے حاکم اور سربراہ اور خلیفہ رسول مانتے ہیں، ہاں البتہ بعض لوگ آپ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، جبکہ بعض لوگ 25 سال بعد خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کہ جسے تمام مسلمان جانشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوں، اس کو تمام مسلمانوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور رول ماڈل کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ و باقی رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان رابطے اور تعلقات کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رہنے چاہیے، اور فکری، روحانی اور نظریاتی تعلقات کا تسلسل بھی قائم رہنا چاہیے۔
بس اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا تعلق صرف اہل تشیع سے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے۔ اسی طرح صرف امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہ السلام جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب اطرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کے لیے انسان کامل کی حیثیت سے نمونہ عمل ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے باہمی تعلق کو بیان فرما کر در حقیقت تحریف قرآن کے مسئلے سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں حکومتی اہلکار اپنی طاقت اور دولت کے بلبوتے پر اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور قرآنی مفاہیم میں رد و بدل کرتے ہوں، مسلمانوں کو گمراہ اور مسلمانوں کو صحیح اسلامی احکامات اور تعلیمات سیکھنے اور سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہوں، وہاں مسلمانوں کو حقیقت سے باخبر رکھنے کے لیے ایک مرجع اور مرکز کا ہونا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے، اور یہی مرجع اور مرکز اہل بیت علیہم السلام میں۔ اور یہ اور بات ہے کہ جسے دنیا کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج تمام مسلمان اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ اسلامی معارف کو اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کریں۔ اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل یا دیگر اماموں کی امامت کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ البتہ اہل تشیع اس حدیث یعنی حدیث ثقلین سے استفادہ کرتے ہوئے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو مسلمان امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے یعنی برادران اہل سنت، انہیں بھی امام علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنے فکری، اعتقادی اور شعوری رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بس اس پہلو کی روشنی میں غدیر کا واقعہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کا تمام مسلمان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا باعث ہے، تمام مسلمانوں سے متعلق ہے۔ واقعہ غدیر محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ اسلام کی جامعیت کی ایک علامت ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں اپنی اور اپنے باوفا اصحاب کی کوششوں سے ایک بالکل ابتدائی اور تعصبات اور خرافات سے آلودہ معاشرے کو ایک ترقی یافتہ اور مہذب سماج میں تبدیل کر دینے کے بعد امت کے سامنے اپنی رحلت کے بعد کے لیے کوئی منصوبہ اور نصب العین پیش نہ کیا ہوتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ناقص رہ جاتا، چونکہ زمانہ جاہلیت کے تعصبات کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ ان کی بیج کنی کرنے کے لیے ایک طویل مدت درکار تھی۔ ظاہری اعتبار سے سب ٹھیک ٹھاک تھا، لوگوں کا ایمان بھی مضبوط تھا، البتہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے 1-2 سال قبل اسلام لائے تھے، اور بعض لوگوں کے اسلام کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اسلام کی جنگی طاقت سے مرعوب ہو کر مسلمان ہوئے تھے، البتہ بہت سے لوگ اسلام کی جاذبیت اور معنویت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، مگر سب صدر اول کے سچے اور باوفا مسلمانوں جیسے نہیں تھے۔ لہٰذا جاہلیت کے تعصبات کی روک تھام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے صحیح راستے کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام ضروری تھا۔ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو آپ کا کام ادھورا رہ جاتا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس حقیقت کا واضح اعلان کر رہی ہے یہ سورہ کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت بنی نوع اسلام کے بعد کا لاہ عمل معین ہے۔ یہ ایک طبعی اور فطری بات ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اس عمل کو انجام دیا
اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کر دیا، جو ایمان و گفتار و کردار میں ایک ممتاز، منفرد اور مثالی شخصیت کے حامل تھے، اور سب مسلمانوں پر ان کی اطاعت اور پیروی کو لازمی قرار دیا۔ البتہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اقدام نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر احکامات اور فرمودات کی طرح یہ کام بھی وحی الہی کے ذریعے انجام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو عہدہ امامت پر فائز کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اعلان کا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر منوعاً عمل کیا۔ غدیر ایک حقیقت کا نام ہے۔ غدیر دین اسلام کی ہمگیری اور جامعیت کی عکاسی کرتا ہے، اسلام کے مستقبل کا ضامن ہے اور ان شرائط کو واضح کرتا ہے جو امت اسلامیہ کی زعامت اور قیادت کے لیے لازمی ہیں۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ وہ وہی شرائط ہیں جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ذات والا صفات میں جلوہ گر تھی، یعنی پرہیزگاری، دیانتداری، دین کی غیر مشروط پابندی، خدا اور حق کے راستے کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لانا، خدا کی راہ میں بے خوف و خطر چلنا، علم و تدبیر سے مزین ہونا، عزم اور ارادے کی طاقت سے آراستہ ہونا۔ غدیر ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا ایک اشارتی اور علامتی پہلو بھی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو انہی خصوصیات کے پیش نظر نامزد کیا گیا۔ یہ خصوصیات اسلام کی زندگی کے مختلف ادوار میں اسلامی قیادت اور زعامت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امت اسلامیہ کے رہبروں اور حکومت کے ذمہ داروں کو انہی خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے انتخاب میں کار فرما تھیں۔ غدیر انہی امتیازات اور خصوصیت سے معمور حقیقت کا نام ہے۔ پہلا باب اپنے اختتام کو پہنچا، اب ہم دوسرا باب شروع کر رہے ہیں۔ دوسرا باب ہے امامت اور صفحہ نمبر ہے 68۔ امامت اپنے حقیقی معنی میں انواع و اقسام کے نظاموں کے مقابلے میں جو در حقیقت انسانی کمزوریوں، خواہشات، تکبر، غرور اور حرص و طمع کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے نظم و نسق کے لیے ایک مثالی نظام کی مکمل تشکیل کا نام ہے۔ اسلام بشریت کے سامنے امامت کا نسخہ اور نظریہ پیش کرتا ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کا دل ہدایت الہی سے سرشار اور فیضیاب ہو، جو دینی امور کو سمجھتا اور پہچانتا ہو، یعنی صحیح راستے کے انتخاب کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس پر عمل درآمد کی طاقت بھی رکھتا ہو، جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظر میں اپنی ذاتی زندگی اور خواہشات کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، بلکہ دوسروں کی خواہشات، زندگی اور سعادت و کامرانی اس کے لیے سب کچھ، اور جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے 5 سال سے بھی کم مدت حکومت کے دوران اس کی عملی تصویر پیش کی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ذرا غور کیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی 5 برس سے بھی کم مدت کی حکومت ایک مثالی اور بشریت کے لیے ناقابل فراموش نمونے کی شکل میں صدیوں سے تاریخ کے صفحات پر دمک رہی ہے۔ یہ غدیر کے واقعے کی حقیقی تفسیر اور اس کا اصلی درس ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اکثر موارد میں لفظ امامت، جس کے معنی مطلق رہنمائی کے ہیں، کا اطلاق ایک خاص مقاصد پر ہوتا ہے، اور وہ اجتماعی میدان میں فکری اور سیاسی رہبری اور رہنمائی کے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ اپنے دیگر مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جیسے امام اور ائمہ وغیرہ، تو ان تمام موارد میں اسی مخصوص معنی یعنی امت کی رہبری اور رہنمائی کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی سیاسی رہبری یا دینی اور فکری پیشوائی یا دونوں طرح کی رہنمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کے درمیان فکری اور سیاسی لحاظ سے اختلاف رائے کہ جس کے نتیجے میں اسلام کے پیروکاروں میں گروہ بندی اور فرقہ پرستی نے جنم لیا۔
اس کا اصل نقطۂ اختلاف بھی امت کی سیاسی رہبری اور قیادت کا مسئلہ ہی تھا، اور لفظ امامت اور امام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی، اور یہ لفظ اپنے دیگر تمام معنی سے زیادہ سیاسی رہبری اور قیادت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ معنی دوسرے تمام معنی پر چھا گئے، یہاں تک کہ جب دوسری صدی ہجری میں کلامی مباحث کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسلامی افکار اور نظریات کے درمیان حد بندیاں ہونے لگیں، تو ان تمام کلامی مکاتب فکر کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ امامت تھا، جس کے معنی سیاسی قیادت اور رہبری کے ہیں۔ مسئلہ امامت میں عام طور پر امام کی شرائط اور خصوصیات، یعنی معاشرے پر حاکم اور اس کی باغ دوڑ سنبھالنے والے کے بارے میں بحث کی جاتی تھی، اور ہر کوئی اس مسئلے پر ایک خاص عقیدے اور نظریہ رکھتا تھا۔ مکتبہ تشیع میں بھی جس کے پیروکاروں کے درمیان امامت کا منصب اسلام کے دوسرے تمام احکام اور مسائل پر محیط ہے، امامت سے اس معنی کو مراد لیا جاتا ہے، اور امامت کے بارے میں مکتبہ تشیع کے نظریے کا ان جملوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے، یعنی امام اور اسلامی معاشرے کے حاکم کا انتخاب اور تعین خدا کی طرف سے ہو، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کا تعارف کرایا گیا ہو۔ رہبر اور پیشوا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے تمام رموز سے آگاہ ہونے کے علاوہ مفسر قرآن بھی ہو، اور وہ ہر قسم کے خلقی اور سببی عیوب اور نقائص سے پاک اور معصوم ہو، اور اس نے پاک اور پاکیزہ خاندان میں جنم لیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یوں پہلی اور دوسری صدی کے مسلمانوں کی نظر میں جہاں لفظ امامت صرف سیاسی رہبری اور قیادت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، وہاں شیعوں کے مخصوص نظریے کے مطابق سیاسی رہبری کے علاوہ فکری اور اخلاقی رہبری کے مفہوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ جب شیعہ کسی کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے تو وہ اس سے صرف سیاسی اور اجتماعی مسائل کی دیکھ بھال کی توقع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ فکری تربیت، دینی تعلیم اور تزکیہ نفس کی توقع بھی رکھتے تھے، اور اگر کوئی امامت کا دعوے دار ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ ایسے شخص کو امام برحق نہیں مانتے تھے۔ مکتبہ تشیع میں صرف سیاسی بصیرت، جنگی قدرت اور طاقت اور کشور کشائی جیسی صفات کو، جنہیں دیگر مکاتب فکر میں قیادت کی صلاحیت کے لیے کافی سمجھی جاتی ہیں، کافی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مکتبہ تشیع میں رائج امامت کے مفہوم کے مطابق کسی معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے امور کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کی قدرت فائقہ کا حامل انسان ہی امام وقت کہلانے کا اہل ہو سکتا ہے، جو ایک ہی وقت میں لوگوں کے دینی معاملات بھی سدھارتا ہو اور ان کی اخلاقی تعلیم و تربیت اور سیاسی امور کی دیکھ بھال بھی کرتا ہو۔ پس اس گفتگو کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امام ہیں، کیونکہ جس معاشرے اور تہذیب کی بنیاد آپ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے رکھی تھی، اس کا فکری اور سیاسی انتظام اور رہبریت بھی آپ ہی کے ہاتھ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی امت کو ایک امام کی ضرورت تھی، تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین یعنی خلیفہ کی حیثیت سے امامت کی ان بھاری ذمہ داریوں، منجملہ فکری اور سیاسی رہبریت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے۔ لہٰذا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے بعد یہ عہدہ آپ علیہ السلام کے خاندان سے وابستہ دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کو یک کے بعد دیگری منتقل ہوتا رہا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے اس موضوع کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے جو امامت کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ خلافت اور اسلام کی حکومت میں ان تینوں مفاہیم یعنی سیاسی قیادت، دینی تعلیم و تربیت اور تہذیب نفس کے باہمی امتزاج سے امامت اور حکومت اسلامی کو تین پہلو اور تین ابعاد پر مشتمل قرار دیا گیا ہے،
اور جس کی طرف موجودہ دور کے بعض مفکرین نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے ان تینوں پہلوؤں کے درمیان جدائی کی نفی کرتے ہوئے انسانیت کے سامنے ان تین پہلوؤں پر مشتمل ایک جامع پروگرام پیش کیا ہے۔ لہٰذا امت کی قیادت اور رہبری سے مراد ان تینوں میدانوں میں قیادت اور رہبری ہے۔ بنابراین امامت کے اس وسیع معنی و مفہوم کے پیش نظر شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا انتخاب اور تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ پس ایسے سطحی نظریات اور عقائد کے برخلاف جنہوں نے امامت کو خلافت اور حکومت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے اور اس کو صرف ایک معنوی منصب اور روحانی اور فکری عہدے تک محدود کر دیا ہے، مکتب تشیع میں امام پوری امت کا رہبر ہوتا ہے، یعنی دنیاوی امور اور لوگوں کی انفرادی زندگی کے نظم و نسق اور اجتماعی امور سے مربوط تمام مسائل، اور اسی طرح لوگوں کے روحانی اور معنوی مسائل کا حل اور فکری مشکلات اور عقائد اسلامی کی تفسیر و تشریح کی ذمہ داری بھی امام پر عائد ہوتی ہے۔ یہ واضح مطلب بھی امامت کے عقیدے سے وابستہ اکثر لوگوں کے لیے ایسا اجنبی بن چکا ہے کہ اس کے متعلق موجود سینکڑوں قرآنی آیات اور احادیث کے منبع سے چند ایک مثالوں کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اصول کافی کی کتاب الحجت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے جس میں امامت کی شناخت، اس کے اوصاف اور خصوصیت بیان کی گئی ہیں جو انتہائی اہم اور دلچسپ ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: امام دین کا ضامن، نظام مسلمین کی درستگی، دین کی آبادی کا ضامن، مومنین کی عزت و سربلندی، پیغمبروں کا مقام و مرتبہ، جانشینوں کی میراث، خدا اور رسول کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نیز امام دولت و ثروت میں اضافہ کرنے والا، حدود اور احکام الہی کا جاری کرنے والا، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، تمام مخلوقات کے درمیان اللہ کا امین، بلند مقام پر چمکتا ہوا چراغ، حریم الہی کا محافظ، منافقین سے بیزار، کفر کی بنیاد کو ویران کرنے والا، مومنین کی عزت قیادت کا لائق، سیاسی امور کا ماہر، حکم الہی کے اجرا کے لیے کمر بستہ ہو، اللہ کے بندوں کا خیر خواہ، دین خدا کا محافظ ہوتا ہے۔ نیچے حاشیے میں الکافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 200 کی ایک حدیث نقل ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ امامت دین کی مہار ہے اور نظام مسلمین ہے، اور اس سے امور دنیا کی درستگی ہے اور مومنین کی عزت ہے۔ امامت ترقی کرنے والے اسلام کی بنیاد ہے، اس کی بلند شاخ ہے۔ امام ہی سے نماز، زکوٰۃ، وصول، حج اور جہاد کا تعلق ہے۔ وہی مال غنیمت کا مالک ہے، وہی صدقات کا وارث ہے، وہی حدود احکام کا جاری کرنے والا ہے، وہی حدود اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام حلال کو حلال اور حرام الہی کو حرام کرتا ہے اور حدود الہی کو قائم کرتا ہے اور دشمنوں کو دین خدا سے دور کرتا ہے، لوگوں کو دین خدا کی طرف بلاتا ہے، حکمت اور نصیحت کے ساتھ، اور خدا کی مکمل حجت ہوتا ہے۔ امام چڑھتا سورج ہے جو اپنی روشنی سے عالم کو جگمگا دیتا ہے۔ وہ ایسے مقام پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور ان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ امام روشن چاند ہے اور ضیاء بار چراغ ہے اور چمکتا چراغ ہے اور چمکتا نور ہے، ہدایت کرنے والا ستارہ ہے، ضلالت کی تاریکیوں میں، شہروں کے درمیان، جنگلوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں راہ بتانے والا ہے۔ امام پیاسے کے لیے چشمہ آب شیریں ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ پوری حدیث الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 میں موجود ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک اور روایت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ تمام امتیازات اور عہد و پیمان جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں، حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین بھی ان خصوصیات کے حامل ہیں۔ یہ حدیث بھی الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پر موجود ہے۔
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ही मनक़ूल एक और रिवायत में औसिया की इताअत और फरमाबरदारी के वाजिब होने का ज़िक्र करते हुए वज़ाहत की गई है कि औसिया वही हैं जिन्हें कुरान करीम ने उलुल अम्र के नाम से याद किया है। और सूरह निसा की आयत नंबर 59 में है इरशाद बारी ताला कि ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल और साहिबान अमर की इताअत करो। सूरह निसा की आयत नंबर 59 का तर्जुमा पेश किया हमने आपको। और ये हदीस उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 189 पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ किताबों के मुतादिद अबवाब में मौजूद सैकड़ों रवायात में वाज़े तौर पर इमाम और इमामत को मकतब तशय्युअ के नज़रिए के मुताबिक हक़ हुक्मरानी और उम्मत मुसल्लमा के उमूर का मुंतज़िम मुराद लेते हुए आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को हुकूमत का हक़ीक़ी वारिस करार दिया गया है। यहाँ तक कि एक गैर जानिबदार मुहक़्क़िक़ के सामने इसमें किसी शक और शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि जब भी अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ने इमामत का दावा किया है तो इनका ये दावा फ़िक्री और रूहानी मकाम से कहीं बालातर यानी हक़ हुकूमत का दावा भी है, और इनकी वसी दावत दर हकीकत हुकूमती मामलात को अपने हाथ में लेने के लिए सियासी और अस्करी क़याम की दावत है। यह हदीस पेशवाए सादिक़ सफ़ा नंबर 69 से लेकर 74 पर मौजूद है। अगर कोई शख्स ये ख़याल करे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक हमारे इन 8 इमामों ने सिर्फ़ और सिर्फ अहकाम इलाही और दीनी मारिफ़ की तबलीग पर तवज्जो दी है और अपने ज़माने के सियासी हालात से लाताल्लुक़ रहे हैं, तो यकीनन इस शख्स ने इन इमामों की ज़िंदगियों का गहरा मुताला नहीं किया है। इन हस्तियों की हयात मुबारका से जो बात वाज़े हो जाती है वो और इस्लाम में इमामत के मायने और मकतब तशय्युअ जिसका फ़लसफ़ा इमामत का जो मकतब तशय्युअ जिस फ़लसफ़ा इमामत का कायल है, इसके मुताबिक इस रास्ते से हटकर किसी सूरत इन अल्फाज का इतलाक़ काबिल कबूल नहीं हो सकता। अगर आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से मुबारज़ा और चैलेंज के हवाले से कोई एक जुमला ना भी होता, तब भी हम यकीन से ये कह सकते थे कि इन बुज़ुर्गों ने ज़रूर मुबारज़ा किया है, मगर इनके मुबारज़ात और जद्दोजहद से मुताल्लिक़ ख़बरें हम तक नहीं पहुँची और हम इनसे बेखबर हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हम इस्लाम में न सिर्फ शिया मकतब में इमामत के मायने को समझें, इस पर ईमान रखें और उसके साथ ही साथ ये भी कबूल करें कि मसलन 150 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक हमारे आइम्मा हाथ पर हाथ धरे अपने घरों में आराम से बैठे रहे हों और इस बात पर खुश हों कि वो अहकाम कुरान और मारिफ़ इस्लामी का दर्स देते हैं और कोई सियासी जद्दोजहद नहीं करते। ये बात किसी सूरत भी सही नहीं है। अलबत्ता जब हम ये कहते हैं कि आइम्मा मुसलसल जिहाद करते रहे हैं, तो हमें ये बात भी जान लेनी चाहिए कि ज़माने के एतबार से जिहाद की भी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। कभी तो जिहाद इल्मी, सक़ाफ़ती, सियासी मैदानों में तंजीमों और पार्टियों को तश्कील देकर किया जाता है, तो कभी मैदान जंग में जाकर क़त्ल व गारत के ज़रिए होता है। यानी हर ज़माने में जिहाद की शक्लें मुख्तलिफ़ होती हैं। हम अपने बयान को यहीं रोकते हैं। अभी दूसरा बाब जारी है इमामत का। अगली रिकॉर्डिंग में इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे।